اردو البم پر ویڈیوز دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ترتوسا کی زمین پر نئے دن کا سورج طلوع ہوا۔ پھر مقامی باشندوں نے یہ منظر دیکھا کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے 300 سواروں کے ساتھ ساحل سمندر کی طرف جا رہے تھے۔ بعض مسلمانوں نے اس سے یہی تاثر لیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ترتوسا چھوڑ کر اپنے ملک واپس جا رہے ہیں۔ اس لیے کچھ پریشان حال لوگ چیخ چیخ کر رونے لگے، اے مصر کے بادشاہ، جب آپ کو لوٹ کر جانا ہی تھا تو پھر یہاں کیوں آئے تھے؟ اب تو یہ سفید درندے ہمارے اور بھی دشمن ہو جائیں گے۔ ستم رسیدہ لوگوں کی فریاد سن کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیں اور گھوڑے کی پشت پر بیٹھے بیٹھے ان بدحال مسلمانوں سے مخاطب ہوئے، انشاءاللہ اب کوئی درندہ تمہاری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ ترتوسا کے ایک ایک مسلمان تک میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ میں انہیں اس حال میں چھوڑ کر کبھی واپس نہیں جاؤں گا۔ والی مصر کا یہ پرجوش اعلان سن کر زار و قطار روتے ہوئے انسانوں کے چہروں پر خوشی کا رنگ ابھر آیا اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا گھوڑا آگے بڑھ گیا۔ ملک عادل اور دیگر سالار اس بات پر حیران تھے کہ ان کا امیر ترتوسا کے ساحل کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ پھر 300 شہ سواروں کا یہ مختصر قافلہ سمندر کے کنارے پہنچ گیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تیزی کے ساتھ گھوڑے کی پوچھ سے اتر آئے۔ باقی شہ سواروں نے بھی اپنے امیر کی تقلید کی، مگر اب بھی وہ سب کے سب اس بات پر حیرت زدہ تھے کہ آخر کس مقصد کے لیے والی مصر ترتوسا کے ساحل تک آئے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی اور ان کی بے قرار نظریں سمندر کی وسعتوں میں کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ کبھی وہ سمندر کے عین درمیان میں دیکھتے اور کبھی زاویہ بدل کر اپنے دائیں اور بائیں جانب نظریں دوڑاتے۔ کچھ دیر تک تو والی مصر کی آنکھوں سے تجسس کا رنگ نمایاں رہا، مگر پھر آہستہ آہستہ ان کے پرجلال چہرے پر مایوسی کا عکس ابھرنے لگا۔ پھر انہوں نے سمندر کے کنارے کنارے ٹہلنا شروع کر دیا۔ تمام سالار اپنے امیر کی اضطرابی کیفیت دیکھ کر پریشان نظر آنے لگے تھے، لیکن پھر بھی کسی میں اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی جستجو اور اضطراب کی وجہ دریافت کر سکتے۔ والی مصر مسلسل اس بے چینی کا شکار تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد ان کے طرز عمل میں ایک نئی تبدیلی آ گئی۔ کبھی وہ حد نظر تک سمندر کی طرف دیکھتے اور کبھی مایوسانہ انداز میں آسمان کی طرف دیکھ کر پرسوز لہجے میں کہنے لگتے، اے مالک کون و مکان، سمندر بھی تیرا اور زمین بھی تیری، تو جسے چاہے برقرار رکھے اور جسے چاہے فنا کر ڈالے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے سے دل کا درد نمایاں تھا۔ ملک عادل اور دوسرے فوجی سالار جو والی مصر کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، انہوں نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ سن لیے تھے اور پھر حیرت و پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے تھے۔ آخر ملک عادل نے ہمت کر کے والی مصر سے یہ سوال کر ہی ڈالا، امیر محترم، کیا آپ کو کسی کا انتظار ہے؟ اس وقت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ٹھہر گئے تھے اور مستقل نظریں جمائے ہوئے سمندر کی جانب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کی اس سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ ملک عادل یہی سمجھا کہ والی مصر نے اپنے انہماک کے باعث اس کی آواز نہیں سنی ہے، اس لیے ملک عادل نے اب کی بار زیادہ بلند آواز میں اپنا سوال دہرایا۔ اس تجسس اور اضطراب سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ بڑی شدت کے ساتھ کسی کے منتظر ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے زاویہ نظر میں ذرا سی بھی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھے بغیر انتہائی سنجیدہ لہجے میں چھوٹے بھائی کو جواب دیتے ہوئے کہا، میں نے تمہاری بات سن لی ہے ملک عادل، بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں۔ ملک عادل فوراً سمجھ گیا کہ کوئی اہم راز ہے جس میں والی مصر اپنی حقیقی بھائی کو بھی شریک کرنا نہیں چاہتے۔ یہ سوچ کر ملک عادل چند قدم پیچھے ہٹ گیا، مگر اس مستقل خاموشی سے اس کی اور دوسرے سالاروں کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد ہی سمندر میں بہت دور ایک سیاہ چٹان سی ابھری۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی حیرت سے اس سیاہ چٹان کو دیکھا۔ پھر وہ چٹان متحرک نظر آنے لگی۔ یہ منظر دوسرے فوجی سالار بھی دیکھ رہے تھے، مگر والی مصر کی غیر معمولی سکوت کے سبب خاموش تھے۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد اس متحرک چٹان کے پیچھے ایک دوسری چٹان ابھری۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑی تیزی سے پلٹے
اور انتہائی پرجوش لہجے میں اپنے فوجی سالاروں سے مخاطب ہوئے، کیا میری نظریں دھوکہ کھا رہی ہیں؟ تم سب بہت غور سے دیکھو، تمہاری بینائی مجھ سے کہیں زیادہ تیز ہے، کہیں یہ سمندری جہاز تو نہیں جو ہماری جانب بڑھ رہے ہیں۔ ملک عادل اور دوسرے فوجی سالاروں نے مکمل ارتکاز نظر کے ساتھ سمندر میں متحرک چٹانوں کو دیکھا، پھر سب کے سب بیک زبان پکار اٹھے، امیر محترم، آپ کی نظریں دھوکہ نہیں کھا سکتی، واقعی یہ سمندری جہاز ہیں جن کا رخ ساحل کی طرف ہے۔ اپنے سالاروں کی بات سن کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت تیزی سے گھومے اور ان جہازوں کو دیکھنے لگے جو کنارے کی طرف آ رہے تھے۔ یکایک صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا اور دل کی طاقت سے نعرہ لگایا، اللہ اکبر۔ مجاہدین اسلام کی سماعتیں اس مخصوص نعرے کے سوا کسی دوسرے نعرے سے آشنا ہی نہ تھی، اس لیے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا نعرہ تکبیر سن کر باقی شہ سواروں نے بھی پوری طاقت سے اللہ اکبر کہا۔ 300 مجاہدین اسلام کی پرجلال آوازوں سے ترتوسا کی فضا گونج اٹھی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تیزی سے مڑے، مجاہدین اسلام نے بڑی حیرت سے اپنے امیر کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر پہلے جس چہرے پر فکر اور پریشانی کے گہرے سائے لرز رہے تھے، اب وہی چہرہ جوش مسرت سے دمک رہا تھا۔ والی مصر اپنے فوجی سالاروں سے مخاطب ہوئے، میں انہی جہازوں کا انتظار کر رہا تھا۔ حق تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے گناہگار بندوں کے انتظار کو رائے گاہ جانے نہیں دیا۔ اس ذات کریم نے اپنی لازوال قدرت سے سمندر کی سرکش موجوں اور طوفانی ہواؤں کو ہمارے جہازوں پر مہربان کر دیا تاکہ وہ عافیت و سلامتی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ چند قدم آگے بڑھے اور انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی۔ والی مصر ترتوسا کے ساحل کی تپتی ہوئی ریت پر سجدہ شکر ادا کر رہے تھے اور باقی سالار اس سوچ میں گم تھے کہ یہ بحری جہاز کس مقصد کے تحت اس قدر طویل فاصلہ طے کر کے یہاں آئے ہیں۔ کہیں خدا نخواستہ کوئی بری خبر تو نہیں ہے، کہیں عیسائیوں نے ترتوسا میں شکست کھانے کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کسی مقبوضہ علاقے پر حملہ تو نہیں کر دیا ہے۔ الغرض تمام فوجی سالاروں کے ذہن مختلف اندیشوں اور وسوسوں سے بھرے ہوئے تھے، ہر شخص اپنے اپنے انداز میں سوچ رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز شکر ادا کی اور سمندر کی طرف دیکھا، پھر وہ اپنے تیر اندازوں سے مخاطب ہوئے جن کی تعداد 100 کے قریب تھی۔ باقی تیر اندازوں کو فرینکس کی عشرتگاہ کی نگرانی پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ تم اپنی اپنی کمانیں چڑھا لو، ہو سکتا ہے کہ یہ جہاز ہمارے نہ ہوں، دشمن کے ہوں۔ ہم اپنی آنکھوں پر اس وقت تک بھروسہ نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ فاصلے مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتے۔ اپنے امیر کا حکم سن کر تیر اندازوں نے تیر جوڑ لیے اور کمانیں کھینچ لی۔ تھوڑی دیر بعد ہی پہلا جہاز کنارے سے آ لگا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے چھوٹا بھائی ملک تقی الدین عمر جہاز کے عرصے پر کھڑا تھا۔ اس نے بڑے بھائی کو دیکھ کر انتہائی پرجوش انداز میں نعرہ لگایا، اللہ اکبر۔ جواب میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے فوجی سالاروں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اب تیر اندازوں کو یقین آ گیا تھا کہ وہ ان کے اپنے ہی جہاز ہیں، اس لیے انہوں نے کمانیں نیچے کر لی۔ پھر یک کے بعد دیگرے 20 جہاز اور کنارے تک پہنچے۔ ان جہازوں میں تقریباً 5000 سپاہیوں کے ساتھ سامان رسد بھی موجود تھا۔ اس وقت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بحری بیڑے میں 100 جہاز تھے۔ 50 جہاز ترتوسا پہنچ چکے تھے اور باقی دیگر سمندری علاقوں کی نگرانی پر مامور تھے۔ اب ملک عادل اور دوسرے فوجی سالاروں کی سمجھ میں آ چکا تھا کہ ان کے امیر کی جنگی حکمت عملی کیا تھی، وہ کس انداز میں منصوبہ بندی کرتے تھے اور ان کی آنکھیں کتنی دور تک دیکھتی تھی۔ تازہ دم فوجی دستے، اسلحہ اور سامان رسد آ جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا سارا اضطراب ختم ہو گیا تھا اور اب وہ نہایت پرسکون نظر آ رہے تھے۔ والی مصر نے اپنی جگہ طے کر لیا تھا کہ طرابلس کی افواج نے ترتوسا کو بچانے کے لیے پلٹ کر حملہ کیا تو وہ بے دریغ آگے بڑھ کر طرابلس پر قبضہ کر لیں گے، پھر یلغار کرتے ہوئے شام کی حدود تک پہنچ جائیں گے، جہاں ان کا شجاع اور جان باز بھانجا فرخ شاہ بے چینی کے ساتھ اپنے ماموں کے نئے حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ ترتوسا کے دفاعی انتظامات مکمل کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان فرینکس کی طرف متوجہ ہوئے جو اپنی عشرت گاہ کی حفاظت کرتے ہوئے گرفتار کیے گئے تھے۔ ان صلیبی فدائین کی تعداد 100 کے قریب تھی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام فرینکس کو ایک وسیع کمرے میں طلب کیا
اور ان سب سے ایک ہی سوال پوچھا، مجھے بتاؤ کہ اس عمارت میں کتنی سرنگیں ہیں، کتنے زمین دوست تہہ خانے ہیں اور کتنی خفیہ گاہیں ہیں۔ والی مصر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا لہجہ معمول سے زیادہ نرم تھا۔ ہم کچھ نہیں جانتے، بیک وقت کئی فرینکس بولے۔ ہمیں تو سالار آئرس نے صرف عمارت کے دروازوں پر کھڑے ہونے اور ان کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم اس راز سے بالکل بے خبر ہیں کہ عمارت کے اندر کتنے کمرے ہیں اور زمین کے نیچے کیا ہے۔ ہم تو محض ایک ادنا خدمتکار ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرینکس کی باتیں بہت تحمل کے ساتھ سنی اور غور سے ان کے چہروں کا جائزہ لیتے رہے۔ اس موقع پر والی مصر کو شیخ الجبال اور اس کے آدم خور حشیشان یاد آ گئے تھے، جنہوں نے بڑی سادگی اور معصومیت سے کہا تھا کہ انہیں کچھ نہیں معلوم، وہ تو صرف شیخ الجبال کے ادنا ترین غلام ہیں۔ کم و بیش فرینکس بھی اپنے سالار آئرس کے بارے میں اسی قسم کی باتیں کر رہے تھے، کیونکہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ماضی قریب میں حشیشان کے حوالے سے ایک حیران کن تجربے اور مشاہدے سے گزر چکے تھے، اس لیے انہوں نے فرینکس کے بیانات پر ذرا بھی اعتبار نہیں کیا۔ میں تمہیں سچ بولنے کا پہلا اور آخری موقع دیتا ہوں، بار بار سوال کرنا میری عادت نہیں۔ اب کی مرتبہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے سے ایک حکمراں کا جلال بھی نمایاں تھا اور سختی بھی۔ میری طرف سے سچ بولنے والوں کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ ان کی جان بخش دی جائے گی، چاہے وہ کتنے ہی گناہ گار ہوں۔ اس سے پہلے کہ کوئی فرینکس والی مصر کے سوال کا جواب دیتا، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سلیبی فدائین کو آخری بار تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا کہ مجھے جھوٹ سے شدید نفرت ہے۔ فرینکس نے والی مصر کے الفاظ کی گہرائی کو سمجھنے کی ذرا بھی کوشش نہیں کی اور پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت ایک ہی راگ الاپتے رہے، ہم کچھ نہیں جانتے، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ فرینکس کا جواب سن کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سلیبی فدائین سے دوسرا سوال نہیں کیا اور وہ تیزی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر اپنے سپاہیوں سے انتہائی سرد لہجے میں مخاطب ہوئے، انہیں اتنا مارو کہ ان کی زبانیں باہر نکل آئیں، اور پھر وہ سارے راز کھول کھول کر بیان کرنے لگے۔ یہ کہہ کر والی مصر تیز قدموں کے ساتھ اس کمرے سے نکل کر چلے گئے۔ پھر چند لمحے بعد ہی پورا کمرہ انسانی چیخوں کے شور سے گونج اٹھا۔ مصری سپاہی سلیبی فدائین کے جسموں پر تازیانوں کی بارش کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی چند فرینکس تو ضربات کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے اور کچھ کی زبانیں واقعتاً باہر آ گئیں، اور پھر ان زبانوں نے عشرتگاہوں کے سینے میں چھپے ہوئے سارے راز کھول دیے۔ سالار آئرس کی عشرتگاہ شیخ الجبال کی خفیہ پناہ گاہ کی طرح بہت زیادہ پیچیدہ اور پر اسرار تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہاں کئی زمین دوست تہہ خانے تھے جن میں شراب کا بہت بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ کئی کمروں میں ترتوسا اور اس کے گرد و نواح سے اغوا کر کے لائی جانے والی مسلم دوشیزائیں قید تھیں۔ اس کے علاوہ زیر زمین ایک طویل سرنگ تھی جو ترتوسا کو طرابلس سے ملاتی تھی۔ فرینکس کا سالار آئرس اسی سرنگ کے ذریعے طرابلس جایا کرتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فوری طور پر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ دور تک مضبوط پتھر رکھ کر اس سرنگ کو بند کر دیں۔ پھر والی مصر ان مظلوم مسلم دوشیزاؤں کی طرف متوجہ ہوئے جو خوف رسوائی اور شدت غم سے نڈھال ہو رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ان تمام لڑکیوں کو اپنی سپاہیوں کی نگرانی میں ان کے گھروں تک پہنچا دیا۔ اس دوران میں فرینکس کا سالار آئرس کئی بار صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کر چکا تھا، مگر والی مصر نے اس کی التجا کو ایک فقیر کی صدا کے برابر بھی حیثیت نہیں دی تھی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قدر تیز رفتاری سے شہر کے انتظامی امور کو تکمیل تک پہنچایا تھا کہ اب ترتوسا پر ان کا قبضہ مستحکم بھی تھا اور محفوظ بھی۔ اس کے ساتھ ہی والی مصر نے نئی امکانی جنگ کے سارے دفاعی انتظامات بھی مکمل کر لیے تھے۔ اب وہ صلیبیوں کے علاقے میں رہ کر بھی ان کے خلاف ایک بھرپور جنگ لڑ سکتے تھے۔ پھر جیسے ہی ترتوسا کے انتظامی امور مکمل ہوئے، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع دی گئی کہ شاہ ارمینیا کا سفیر ملاقات کا خواہش مند ہے۔ یہ اطلاع پا کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت حیرت ہوئی، پھر ان کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم ابھر آیا۔ انہوں نے اپنے خادم خاص کو حکم دیا کہ شاہ ارمینیا کے سفیر کو اس کمرے میں بٹھایا جائے
جہاں کچھ دن پہلے فرینکس کا سالار آئرس رہا کرتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خاص عادت تھی کہ یا تو وہ ملنے سے انکار کر دیا کرتے تھے، لیکن اگر کسی مہمان سے ملاقات کا وعدہ کر لیتے تو آنے والے کو ایک لمحے کے انتظار کی بھی زحمت نہیں دیتے تھے۔ مگر والی مصر نے اپنی عادت کے خلاف کئی گھنٹے تک شاہ ارمینیہ کے سفیر کو انتظار کرایا۔ پھر جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو عیسائی سفیر بڑی بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا اور اس کے چہرے سے ناگواری کا رنگ نمایاں تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہی شاہ ارمینیہ کے قاصد نے شکایت آمیز لہجے میں کہا، والی مصر کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنے مہمان کو اتنا انتظار کرائے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، آنے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ والی مصر کا بلایا ہوا مہمان نہیں ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے سے غرور و تکبر کی بجائے استقامت اور بے نیازی کا رنگ جھلک رہا تھا۔ چونکہ مہمان بغیر بلائے آیا ہے، اس لیے اسے خود انتظار کرنا پڑے گا کہ میزبان کب اپنے کاموں سے فارغ ہوتا ہے۔ والی مصر کی بے رخی کا یہ انداز دیکھ کر شاہ ارمینیہ کے سفیر کا چہرہ اتر گیا اور اس نے اندازہ کر لیا کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ارادے کچھ اور ہیں۔ پھر بھی اس نے اپنے ہونٹوں پر ایک جبری اور عیار مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، شہنشاہ ارمینیہ نے والی مصر کی صحت اور سلامتی کے لیے نیک خواہشات کا پیغام دیا ہے۔ جواباً صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، میں بھی دعا گو ہوں کہ حق تعالیٰ انہیں بھی ہدایت کے ساتھ صحت عطا کرے تاکہ وہ اپنی رعایا کے حقوق کی نگہبانی کر سکیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب بہت معنی خیز تھا، جسے آرمینیہ کا سفیر سمجھنے سے قاصر رہا، اور پھر وہ فوراً ہی اپنی آمد کا مقصد بیان کرنے لگا۔ شاہ رہوپن کی دلی خواہش ہے کہ آرمینیہ اور مصر کے درمیان ایک طویل المیعاد صلح کا معاہدہ ہو جائے تاکہ دونوں ممالک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکیں۔ ابھی آرمینیہ کے سفیر کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ٹوک دیا، مصر اور آرمینیہ کے درمیان نہ کوئی جنگی فضا ہے اور نہ کوئی تنازع، پھر صلح کا معاہدہ کیا معنی رکھتا ہے؟ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر ترین الفاظ میں ایک دلیل دیکھ کر آرمینیائی سفیر کو لاجواب کر دیا تھا۔ شاہ رہوپن کا نمائندہ کچھ دیر تک خاموش بیٹھا رہا، بالآخر اسے دل کی بات کہنی ہی پڑی۔ دراصل شاہ ارمینیہ ترتوسا پر اسلامی فوج کے قبضے سے پریشان ہے۔ عیسائی سفیر کی بات سن کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر شدید ناگواری کا رنگ ابھر آیا۔ شاہ ارمینیہ کو صرف اتنا یاد ہے کہ اسلامی فوج نے ترتوسا پر قبضہ کر لیا ہے، انہیں یہ خبر نہیں کہ میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کر سمندر کا سینہ چیرتا ہوا یہاں تک کیوں آیا ہوں۔ یکایک والی مصر کا لہجہ انتہائی تلخ ہو گیا تھا۔ یہ میرا اور شاہ ریمنڈ کا براہ راست معاملہ ہے۔ جب تک یروشلم اپنے جارحانہ رویے میں اور توہین آمیز سلوک پر واضح الفاظ میں معافی نہیں مانگے گا، اس وقت تک کسی عیسائی ریاست سے صلح کے موضوع پر گفت و شنید نہیں ہو سکتی۔ یہ کہتے ہوئے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ والی مصر کا دو ٹوک جواب سن کر آرمینیائی سفیر بھی کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے سے شدید پریشانی کا اظہار ہو رہا تھا، اور شاہ ارمینیہ کی یہ خواہش بھی ہے کہ سالار آئرس کو فوری طور پر رہا کر دیا جائے۔ اس کے بدلے میں آرمینیہ کی حکومت فدیے کی منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہے۔ شاہ رہوپن کی فراخ دلانہ پیشکش سن کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹوں پر بے ساختہ تبسم ابھر آیا۔ پھر انہوں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ابھی میں نے سالار آئرس کی فروخت کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ جب نیلام گاہ سجائی جائے گی تو شاہ آرمینیہ، شاہ یروشلم اور جتنے بھی عیسائی شہنشاہ ہیں وہ سب مل کر اس کی بولی لگا سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر والی مصر تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گئے۔ اپنی ناکامی پر آرمینیہ کے سفیر کا سرخ و سفید چہرہ دھواں ہو کر رہ گیا تھا۔